مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث نمبر 407 ہے، 407 ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قول کی تلاوت فرمائی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فما تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے رب میرے، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میرا پیروکار ہوگا وہ میرے راستے پر ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو ان کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ یہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ ان پر اس قدر گریہ کیوں طاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور سے معلوم کر کے اللہ تعالیٰ کو خبر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فقل انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ شارح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت تھی، اور آپ اس پر اتنی انتہائی شفقت کرتے تھے، حتیٰ کہ امت اپنے گناہوں کی وجہ سے جس عذاب کی مستحق ہوگی، اس عذاب اور اس امت کی تکلیف کا تصور کر کے آپ بے اختیار رو پڑتے۔ غور کا مقام یہ کہ وہ آقا ہو کر غلاموں کی محبت میں اس قدر روتے ہیں، ہم غلام ہو کر بھی کبھی حضور کی محبت میں روئے۔ حضور تو مستقبل میں ہماری تکلیف کے تصور سے ہمارے غم میں روتے ہیں، اور ہم نے کبھی یاد کیا کہ ماضی میں فی الواقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ طائف کی وادی میں کس طرح حضور پر پتھروں کی بارش کر کے آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ پر کیسی بھپتیاں کسی گئی، احد کی گھاٹیوں میں آپ کا چہرہ گھائل کر کے خون سے سرخ کر دیا گیا، صحن کعبہ میں عین حالت نماز میں سجدہ کے دوران آپ کی پشت مبارک پر اونٹنی کی گندگی ڈال کر آپ کا مذاق اڑایا گیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا۔ اگر حضور کی آنکھوں میں آنسو آتے تو اللہ تعالیٰ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو تسلی دلواتا، آپ غمگین ہوتے تو آپ کے غم کو زائل کرتا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے عذاب پر غمگین ہوتے ہیں، اسی طرح امت کے گناہوں پر بھی غمگین ہوتے ہیں۔ اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک اور مولا ہے، وہ حضور کو ہمارے عذاب کی وجہ سے غمگین دیکھتا ہے تو آپ کو راضی کرنے کے لیے عذاب نہ دینے کا اعلان کر دیتا ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو ہم حضور کو گناہوں کی وجہ سے غمگین جان کر گناہ کرنا کیوں نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر، وہ مالک ہو کر اپنے بندے کی اتنی قدر افزائی کرتا ہے اور ہم ان کے غلام ہو کر ان کی قدر نہیں کرتے۔ اس حدیث پاک میں یہ تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے آپ کی امت کے گناہ گاروں کو بخشے گا، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن کریم کی یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، بھی آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اس کی مقبولیت سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف یہ پیغام نہیں بھجوایا کہ امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، بلکہ یہ پیغام بھی بھیجا کہ اس معاملے میں آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ اس سے یہ تسلی دینا مطلوب ہے کہ راضی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض امتیوں کو ہم معاف کر دیں گے اور باقی گناہ گاروں کو دوزخ میں ڈال دیں گے، کیونکہ بعض کے عذاب سے بھی آپ رنجیدہ ہوں گے، بلکہ ہم آپ کی تمام امت کو معاف کر دیں گے اور امت کے کسی فرد کو جہنم میں رہنے نہیں دیں گے تاکہ آپ رنجیدہ نہ ہو۔